کیسے لوگ ہیں یار ہم۔ شب رات کے آتے ہی ہم ایک لمبی لسٹ چلا لیتے ہیں، ہر اس شخص کو معافی کا پیغام بھیجتے ہیں جس سے ہم پہلے ہی بات کرتے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ یہ بندہ راضی ہے ہم سے، ہم نے اس کے ساتھ یقیناً کوئی زیادتی نہیں کی ہوگی۔ پر ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ بگاڑے ہوئے ہمیں کئی برس بیت گئے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں یاد تک نہیں ہوتا آخری بار ہم نے کب ان سے بات کی تھی، کب ایک دوسرے کو ہنس کے ملے تھے، کب ہم مل بیٹھ کے گپے لگایا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا ہماری لڑائی ہوئی کس بات پہ تھی۔ ایسے لوگوں کو ہم ایک میسج تک بھیجنا گوارا نہیں کرتے۔ کیا فائدہ ہے ہماری ایسی نام نہاد معافی کا؟ یار کیا فائدہ ہے؟ شب برات کی اہمیت۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ نیکی پھیلانے سے منع کرتا ہے، مگر آپ حدیث مبارک پڑھ کر لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بتلائیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا، جو شخص اس سال مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ شب برات کی رات 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی رات 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ فوائد جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ شب برات کی رات 3 دفعہ سورہ یاسین ضرور پڑھیں گے۔ شب برات سال میں ایک دفعہ آتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ دیگر وظائف اور نوافل کے ساتھ وقت نکال کر اس رات کو 3 دفعہ سورہ یاسین بھی ضرور پڑھیں۔ شب برات کی رات 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد دعا کریں اور اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ شب برات کی رات 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے سے یہ 3 فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ فرسٹ، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ترقی، رزق یعنی رزق میں برکت ہوتی ہے، مال و اسباب بڑھتے ہیں۔ سیکنڈ، دوسرا فائدہ اس کا درازی عمر ہے، یعنی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تھرڈ، تیسرا فائدہ کہ انسان ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ شب برات کے نوافل۔ شب برات بعد نماز مغرب 6 رکعتیں نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلی 2 رکعت درازی عمر کے لیے، دوسری 2 رکعت دفع بلا کے لیے، تیسری 2 رکعت حصول دولت کی نیت سے پڑھیں، اور ہر رکعت کے بعد سورہ یاسین شریف 1 بار یا سورہ اخلاص 21 بار، اور اس کے بعد دعا نصف شعبان 1 بار پڑھیں۔ شب برات فیصلوں کی رات ہوتی ہے، مغفرت کی رات ہوتی ہے، بخشش کی رات ہوتی ہے، عمر مقرر کی رات ہوتی ہے، نصیب بدلنے کی رات ہوتی ہے، سارے کا سارا نظام بدلنے کی رات ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمانا، ہمارے نصیب، ہمارا مقدر سب کچھ بدل دینا۔ اے ہماری سانسوں کے مالک ہم سب کو سلامت رکھنا، آمین۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں حرام سے بچا، حلال رزق میں اضافہ کر دے، برکت ڈال دے، ہمارے وہ مکر وہ عمل معاف کر دے جو ہماری کہ تیرے عرش تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔
جو یہ دعا پڑھ رہا ہے، اس کی اور میری وہ ساری نیک دعائیں جو کسی وجہ سے زبان پر نہیں لا سکتے لیکن دل ہی دل میں تجھ سے مانگتے رہتے ہیں، انہیں بھی پورا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ شب برات مبارک۔ اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ کو سولی پر محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کے لکھنے والے اور اس دعا کے پڑھنے والے اور اس کو آگے بھیجنے والے کو، ان سب کو، تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ آمین۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیری بندی ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتی ہوں، بس تو مجھ کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ آمین۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط المستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ آمین۔ اے اللہ، قبلہ اول اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ امت مسلمہ کو تو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی تھی، تو پھر آج کیوں ہمارے جسموں میں درد نہیں ہو رہا؟ فلسطین کے لیے کیا ہمارے اندر اتنا سا بھی ایمان نہیں ہے کہ ہم اور کچھ نہیں تو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہی ان کے حق میں آواز اٹھا سکیں، یہودیوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکیں؟ اتنا تو فرض بنتا ہے ہمارا، اتنا تو کر سکتے ہیں نا ہم۔ میری دعا ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے سے، مسجد اقصیٰ فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔